اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سامعین ناظرین، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب اس کا سب سے پہلے اس کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے؟ وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی ملے گی، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں غور کریں گے، دیکھیں گے کہ اس سے کیا مطالب ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کیسے انکار کرو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وکنتم، اور تم تھے، یعنی تمہارا وجود تھا، لیکن کس حالت میں تھا کہ تم مردہ تھے۔ اس کے بعد پس احیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم، پھر یمیتکم، پھر تمہیں موت دی، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے سب سے پہلے فاحیاکم، فا موجود ہے، اس کے بعد ثم موجود ہے، پھر ثم موجود ہے۔ فا اور ثم یہ تأخر زمانی کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کچھ وقفہ دے کر پھر یہ باتیں وقوع پذیر ہوئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کنتم امواتن، تم مردہ تھے، یعنی تھے تو صحیح لیکن مردہ حالت میں تھے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مردہ حالت کس کو کہتے ہیں، یعنی جب موت وارد ہو گئی تو اس کے بعد کیا صورت واقع ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو ہم تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور جن کا وقت مقرر ہو جاتا ہے، یعنی ان پر موت لازم ہو جاتی ہے، تو ان کی روح کو ہم روک لیتے ہیں، اور جن کا وقت ابھی باقی ہوتا ہے تو ان کی روح کو واپس کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبض روح موت کا دوسرا نام ہے، لیکن شخصیت باقی رہتی ہے۔ نیند، جس کو بھی ایک موت کی طرح اظہار کیا گیا ہے، اسے بھی موت کہا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نیند میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہر آدمی سوتا ہے، تجربہ کرتا ہے، کیونکہ سونا تو انسانی فطرت ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے قوتوں کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے سونا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم سوتے ہیں تو ہم مختلف دنیاؤں میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی پھر بھی ہمیں وہ سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس جگہ چل رہے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس وقت موت یا نیند کا احساس ہوتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے ہر طرح کے کام کاج کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، کبھی زمینوں کی سیر کرتے ہیں، کبھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ جب نیند موت کی طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نیند وارد ہوگی تو اس وقت بھی ہمیں یہی احساس ہوگا کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں احساس یہی ہوگا جیسا احساس نیند میں ہوتا ہے۔ اب دیکھو شروع میں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٌ، تم مردہ تھے، یعنی موت تم پر وارد تھی تمہیں اس کا، لیکن جیسا کہ نیند میں ہوتا ہے اسی طرح ہم مردہ تو تھے لیکن ہمیں احساس نہیں تھا۔ اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ نے الست بربکم پوچھا تھا تو ہم کیا تھے؟ مردہ حالت میں تھے۔ روح نے جواب دیا تھا، لیکن مردہ اس لحاظ سے کہ ہمیں اس وقت اس کے علاوہ
اور کچھ کا علم نہیں تھا، صرف وہی احساسات جو رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیے تھے، جس طرح کے نیند میں ہوتے ہیں اسی طرح وہ ہم پر وارد تھے۔ اس وقت بھی ہم نے جواب دیا تھا کالو بلا، ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد جب ہماری تخلیق ہوتی ہے، ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ شعور حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شعور ہمارا پختہ ہوتا جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں ہم سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، یعنی انسان ہر روز اس پر نیند کی صورت میں موت طاری ہوتی رہتی ہے اور زندگی ملتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا ہے وہ فرمایا ہے کہ تمہاری 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہیں، یعنی پہلے موت کی حالت میں تھے، یعنی جس طرح نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اسی طرح تھے، ہمیں کوئی باہر بیرونی شعور حاصل نہیں تھا، صرف اندرونی شعور حاصل تھا۔ اس کے بعد جب ہمیں دنیا میں آئے تو ہمیں زندگی دی۔ اس کے بعد جب اس جہان فانی سے ہم عالم برزخ کی طرف کوچ کریں گے تو اس وقت ہم پر موت وارد ہوگی، یعنی ہمیں بیرونی چیزوں کا علم نہیں ہوگا، صرف جو ہمارے اندر میں موجود تھا ان کا ہمیں علم ہوگا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ وہ سب اندرونی کیفیتیں ہوتی ہیں، ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی انسانوں کی قیامت کے لیے، حشر نشر کے لیے ان کو زندہ کرے گا تو وہ ہماری دوسری زندگی ہو جائے گی، یعنی پہلی موت، پھر زندگی، پھر موت اور پھر زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں 2 موتیں اور 2 زندگیاں گزارنا ہے، لیکن ہمارا وجود برقرار رہے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے کا، کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا وجود تو ہوتا ہے جسے کن کہا جاتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے اپنے علم میں وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے علم کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسے کن کہتا ہے تو خارج میں موجود ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کا جسم، اس کی ہستی تو موجود ہوتی ہے۔ انسان کی ہستی بھی اس دوران میں زندگی اور موت کے احوالات میں سے گزرتے ہوئے اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، صرف اس پر کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ایک دفعہ پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، جب کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر آپ نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت آپ کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ انسان کا وجود ہمیشہ ہر حال میں باقی رہتا ہے، لیکن یہ جسم ظاہری جسے ہم بشری وجود کہتے ہیں، یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری ایک وردی ہے جو ہم نے پہنی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں آئے تو یہ وردی پہن لی، جب اس دنیا سے جائیں گے تو وردی اتار کر چلے جائیں گے، لیکن ہماری ذات، ہماری شخصیت وہ باقی رہے گی۔ ناظرین سامعین، یہ تھوڑا سا مختصر سا حوالہ شاید مبارکہ کے بارے میں جو میرے علم میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیوز میں نے کہا تھا کہ کچھ 1-2 ویڈیوز کے بعد میں علم طب کے بارے میں، آپ کی صحت کے بارے میں کچھ ویڈیوز جو ہے وہ بناؤں گا، اس لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب ویڈیو آئیں تو آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ والسلام۔